وہ لکھا ہے کہ حضرت کی سب سے جو بڑی کرامت تھی نا شکیب اللہ شاہ صاحب کی، وہ یہ تھی کہ جو بندہ بھی آپ کے پاس آ کے بیٹھنا شروع کرتا نا، کچھ دنوں بعد ہی اس کو حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہو جاتی تھی۔ اتنے مقبول تھے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ ہاں حضرت ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں جن میں کچھ اس طرح کے رنگ ہوتے ہیں کہ وہ پھر وہ بڑے سونے لگتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کو، بڑے سونے لگتے ہیں۔ وہ آپ کو پتہ ہے حضرت جی گھر کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، باہر پیر مان لیندے نے، گھر والے کوئی نہیں مانتے۔ وہ ایک بزرگ بھی تھے نا، وہ ان کی بیوی ان کو نہیں مانتی تھی۔ وہ ایک دن کہیں ہوا میں پرواز کرتے جا رہے تھے تو بیوی نے دیکھ لیا، کہنے لگی ویکھ میرا بندہ تو کسے کام دا نہیں، پیر تے ہے جڑا واہ چڑی جان دے۔ وہ گھر آئے تو کہتی ہے تو ہی دیں نا دے پیر تے ماجے ویکھیا واج پہ اڑدا جان دیا سی۔ انہیں کیا سر تو بات، انہیں کہا اے کپڑے پائے سن، انہیں کہا چلیو میں ہی سا، کہتی تاں میں کہا ڈنگا ڈنگا کیوں ڈنڈے ہیں، تاں میں کہا ڈنگا ڈنگا کیوں ڈنڈے ہیں۔ یہ تانوں پتہ ہے حضرت جی کار نہیں بنتے، یہ نہیں بندیاں کوئی، یہ بڑیاں ڈاڈیاں ہوندیاں ہیں، اوکھا کام ہے نا۔ اسی لیے تو حضرت جی بزرگ فرماتے ہیں کہ مرد کا مرشد اس کی ماں ہے، مرد کا مرشد اس کی ماں ہے، اور عورت کا مرشد اس کا خامند ہے۔ یہ دھوکھے حضرت جی دویاں نوں نہیں منتے، اسی ماں نوں نہیں منتے، وہ خامند نوں نہیں منتی۔ مجھے حضرت ایک دفعہ بات یاد ہے حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، لیکن حضرت آج جو کالج نے ہماری بچیوں کے دماغوں کو زنگ لگا دی نا، ان کو یہ بات نہیں سمجھ آئی۔ اب فرماتے ہیں میں نے آپ سے سنا، فرماتے ہیں ایک بار یہ سنیا ادھر نارووال نا کو بابے ہوری نے آپی بھی ولی نے تو انہوں دی گھر دی بھی ولی ہے۔ فرماتے نے سی انہوں دی زیارت لی، لوہارا کام کرتے سن، داتریاں لاندے سن، کہتے نے جا کے بیٹھے گل بات ہوئی، کہتے سی انہوں نے پوچھا حضور تہاڈا ولی ہونا تے سمجھ جاتا ہے یہ کیویں ہو گئی، کیونکہ بڑھیاں بڑا گھٹ ولی ہوندی ہیں، بلکہ کیونکہ نبی علیہ السلام نے تو ان کے لیے کچھ اور فرمایا ہے۔ حکیم صاحب فرماتے نے اسی میں پوچھا میں حضرت جی تسی تے ولی ہونا سمجھ جاتا ہے اے کیویں ہو گئی؟ تو حکیم صاحب فرماتے ہیں وہ بابے ہوراں نے تانوں پتہ پہلے پرنے رکھدے ہوندے سن، اب فرماتے نے بابے ہوراں نے نا اپنے مونڈے تے پرنا رکھیا سی، تو مائی ہوراں نوں نا اپنی بی بی صاحبہ نوں کہندے نے او بھلیے لوکے ویکھ تے صحیح میرا پرنا کتے اندر تے نہیں پیا تھا۔ آپ فرماندے نے اٹھ کے نا اندر ٹر گئی تے اندروں ویکھ کے آ کے کہندی ہے نہیں اندر تے نہیں جی لبا، ذرا ویکھو سا تہاڈے مونڈے اتنے، کہندے اوہ ہو اچھا بس۔ آپ فرماندے نے میں معاملہ ویکھیا، وہ کسی کام تر گئی۔ آپ فرماندے نے بابے ہوری فرماندے نے حکیم صاحب سمجھ آئی جے کہ کیویں ولی ہوئی؟ فرماندے نے میں کہ نہیں ذرا گل کھول کے دسو۔ فرماندے نے انہوں پہلے بھی پتہ ہی کہ پرنا میرے مونڈے تے ہے، لیکن میں جو کیا ہی اندر ویکھتے میرے اکھاں دے اندر ٹر گئی جا کے۔ اب یہ جذبہ کہاں حضرت جی ہے، اب یہ جذبہ کہاں ہے؟ فرماندے نے انہوں پہلے بھی پتہ سی کہ پرنا میرے مونڈے تے ہی، کیونکہ میں آکھیا سی کہ بھلیے لوکے جا کے ویکھ کے پرنا اندر تے نہیں پیا، وہ صرف میرے آکھن دی وجہ نال میری گل انہوں نے مان رکھیا تے وہ جڑا اٹھ گئی، انہوں میری تابعداری نے اللہ دا ولی کر چھوڑی۔ کیونکہ میں اکثر بیویوں سے کہتا ہوں کہ بھائی نہیں جی خامن بڑا سخت ہے، میں کہنا اللہ دی بندی اگر وہ سخت ہے وہ اللہ کو اپنی سختی دی سزا پائے گا، لیکن تو تے نہ ہو، تو تے اپنے اللہ دے معاملے دے مطابق چل، تینوں دا اجر ملے گا۔ یہی تو خرابی ہے حضرت جی، نہ میں اللہ کے بتائے راستے پہ ہوں نہ وہ اللہ کے بتائے راستے پہ، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ گھروں میں لڑائیاں پڑ گئی۔ ہمیں بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہے، اور کیونکہ جو ادب کا تقاضا ہے، اور بزرگ فرماتے ہیں کہ ایسی باتیں نہیں عام مجمع میں سننی چاہیے۔ آپ کبھی حضور کی جو زندگی ہے نبی علیہ السلام کی، آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں، آپ حیران رہ جائیں کہ حضور نبی علیہ السلام اپنی ازواج مطہرات کی کتنی دلجوئی فرمایا کرتے، کتنی دلجوئی فرمایا کرتے۔ یہاں تک لکھا ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب پانی پی کے پیالہ رکھنا نا تو حضور نبی علیہ السلام صرف میری دلجوئی فرمانے کے لیے پیالے کو اٹھا کے صرف وہاں سے پانی پیتے تھے جہاں سے میں نے پیا،
یہ ہمارے لیے بھی حکم ہے، جو ہے نا دل جو کر، اور ان کو بھی یہی حکم ہے۔ دکھ یہ ہے، نہ اس کو حکم یاد ہے نہ مجھے حکم یاد ہے، ادھر سے بھی خرابیاں آ رہی ہیں ادھر سے بھی خرابیاں، اس لیے میں بار بار آپ کو یہ کہوں گا کہ حضرت دین سیکھو، آپ کے گھر باغ بن جائیں گے، آپ کے گھر جنت بن جائیں گے، حضور کا دین سیکھو، کیونکہ حضور نبی علیہ السلام کا دین تمہیں سب سے پہلے جو بات سکھائے گا وہ ہے برداشت۔ نبی علیہ السلام کا دین جو سب سے پہلے تمہیں چیز سکھائے گا وہ کیا ہے؟ برداشت، جس کی آج اتنی کمی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ سب سے پہلی چیز آپ کو برداشت کرے۔ تو وہ سید صاحب کی جو بی بی صاحبہ تھی نا، وہ سید صاحب کو کہتی ہیں شاہ جی سارے ہیں تسی نبی علیہ السلام دی زیارت کروا چھڑی ہے تو میں بھی کدن کرا چھوڑی؟ بھائی میرے جیسے اندھے کا بھی یہ حال ہے کہ اگر مجھے بھی کچھ تنزن کہے نا تو مجھے پتہ چل جاتا، تو آپ تو پھر اللہ کے ولی تھے۔ بی بی صاحبہ نے طنز کی آپ کو نا، آپ نے فرمایا آج رات نہیں ہوئے گی، بس ایک کام گل دس، میں کیا؟ آپ نے فرمایا تو ساڑھے کل ویاہی آئی سے تو جوڑا پیا ایک اور، میں کیا؟ آپ نے فرمایا زیور پا کے آئی سے بھی پے نہیں پے، فرمایا جا پھر آج اونجی ووٹی بن کے نا تے اپنے کمرے سے بہ جا، تے جویں اللہ دی مرضی انہوں نے پا لیا عروسی جوڑا، زیور شیور پا کے منجی تے بہ گئی۔ حضرت تصرف تے نا لوکاں دے بڑے ہوندے نے نا، یہ کھچ لیندے نے بندے نوں، وہ کوئی اس طرح دی کرنی ہوئی کہ آپ دی بی بی صاحبہ دے جڑے بھائی نے نا وہ آ گئے۔ پہلے حضرت گھروں میں یہ ماحول ہوتا تھا، پاویں ووٹی دا بھرا بھی آیا نا وہ پوچھے بغیر اندر نہیں سی جا سکتا، وہ بھی باہر ہی بہتا تھا۔ یہ بھی اتنا اوپن ہو گیا سارا کچھ، یہ بھی ہم نے شرموں ہی آ کے جنازے نکال دیے ہیں۔ پہلے پاویں آنے دا ماما بھی آندا سی نا، پوچھے بغیر اندر نہیں جا سکتا، یہ بھی ہم نے شرموں ہی آ کے جنازے نکال دیے ہیں۔ بے حیائی کے دریا بہ رہے ہیں، کوئی پردہ نہیں رہا گھر، بے حیائی بے حیائی بے حیائی۔ پھر آگے لوگ سن کہتے ہیں ویکھو نہیں ساڑھے دے کسی نے کوئی کیتا تے نہیں، چلیا کسی نے کی کرنا ہے، تو آپ ہی کر بیٹھا ہے۔ یہ لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیک میں رکھا گیا نا آگ میں ڈالنے کے لیے، کیونکہ آگ تو اتنی بڑی تھی اس کے قریب ہی کوئی نہیں جا سکتا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے ڈالیں۔ شیطان مجسم ہو کے آیا، اس نے آ کے نا ان کو منجنیک بنانے کا طریقہ بدلا، کیونکہ شیطان نے دیکھا تھا کہ جہنمیوں کو جہنم میں منجنیک کے ذریعے ڈالا جائے گا، اس نے دیکھی ہوئی تھی منجنیک، اس نے آ کے منجنیک بتانے کی ترکیب بتائی، انہوں نے کہا رسی پھڑنی ہے، پھڑ کے وہی رسی چھڑ دینی، ابراہیم علیہ السلام آگ چلے۔ اب جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں رکھ لیا نا، اب وہ جب انہوں نے رسی کھینچی نا، وہ رسی نہیں کھینچی جا رہی تھی، کیوں؟ کیونکہ اس رسی کو فرشتوں نے پکڑ رکھا تھا۔ اب ظاہر شیطان تو دیکھ رہا تھا، ان کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ رسی کیوں نہیں کھینچی جا رہی۔ وہ شیطان پھر مجسم ہو گیا، انہوں نے کہا انج کرو منجنیک دے کو لے آ کے نا کچھ بے پردہ بیبیاں کھلا، کیونکہ جب بے پردہ بیبیاں آئیں گی تو فرشتے تو چلے جائیں گے، تو تم ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیں۔ وہ لکھا ہے کہ انہوں نے منجنیک کے قریب لا کے نا کچھ ننگے سر والی بیبیاں کھڑی کی، تو کیا ہوا؟ وہ فرشتے رسی چھوڑ کے چلے گئے اور اللہ کی خلیل کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ وہ آگے ہے کہ پھر نارے نمرود جو ہے وہ باغ بن گئی حضرت۔ تو بزرگ فرماتے ہوں یار اللہ کے نبی موجود ہوں، وہاں بھی اگر بے پردگاہ بیبیاں آئیں تو وہاں بھی فرشتے چلے جاتے ہیں۔ تو اب سارے دیکھیں ہمارے گھروں کا کیا حال ہے، اب خود بتائیں ہمارے گھروں کے کیا حالات ہیں، پھر کیسے ہمارے گھروں میں رحمتیں ہیں۔ ہر ویلے تے ٹی وی چلنے ہیں، اس ٹی وی تے ہر ویلے فحاشی چاہو، خدا دا واسطہ کڈو ہے شہوان مٹھا مٹھا اپنی۔ اس کا طریقہ سب سے پہلے یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھر میں قرآن کھول کے مجھے بیٹھنا پڑے گا۔ جدو میں قرآن کھولاں گا سارے کھولن گے، میں ہی نہیں قرآن کھولا۔ میرے بچوں نے کبھی میرے ہاتھ میں تصویر دیکھی نہیں، میرے بچوں نے کبھی مجھے قرآن پڑھتے، کبھی نوافل گھر میں پڑھتے دیکھا ہی نہیں۔ میں ہوں رول ماڈل، میں ہوں حضرت جی۔ میرے بچے سب سے پہلے جس سے سیکھتے ہیں وہ اس کا والد ہوتا ہے۔ اور میں یہ رنگ دیکھا ہے حضرت جی، میرا بیٹا محمد علی، اس نے اب تو میں اس کو جمعے میں نہیں لاتا کیونکہ جب وہ گھر جاتا اس کی جیب سے اتنے پیسے نکلتے تھے، اس کا تو بیڑا گرک ہو جائے گا۔ میں نے اس کو صاحب زیادہ نہیں بنانا، انسان کا پتر بنانا ہے، جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرے۔
اس کو بچپن سے یہ بات اس کے دل میں آ جائے گی کہ میں کسی مشہور پیو کا پتر، میں اس کو جمعے میں نہیں لاتا اپنے ساتھ، بیڑا گرک ہو جائے گا اس کا۔ بس سرگی اٹھ کے دعا کرتا ہوں، یا اللہ انہوں بندے دا پتر بنائی، یا اللہ اے تیری مخلوق دے کام آئے۔ میں نے دیکھا تھا جب میرے ساتھ جمعہ پڑھ کے جاتا تھا، اس نے کیا کرنا، کار جا کے نا میرے آپ نے جناب سر تے ڈنگی سیدھی پگ باندھ لینی، سامنے پیڑوں کو بٹھا کے تقریر کرنی۔ یہ بچے سیکھتے ہیں، اگر میں تسبیح پکڑوں گا میرے بچے بھی پکڑیں۔